نہ کوئی بچاؤ کا سامان ہے، تو وہ حملہ کر دیں، یہ موقع ہے، ان کو مارو مسلمانوں. تو کہا کہ اچھا اب آگے ایک اور سینیریو ہے کہ اگر بیمار ہے یا بارش ہو رہی ہے تو وہ پھر وقتی طور پر ہتھیار ساتھ رکھ سکتے ہیں، یعنی انہوں نے اٹھایا ہوا ہے نا جیسے، تو وہ رکھ دیں. تو کہا ولا جناح علیکم، ولا اور نہیں، جناح کوئی حرج کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان اگر کانا ہو بکم تم کو، اذن کوئی اذیت، اذیت نہیں تکلیف وغیرہ، مم مطرن بارش سے، مطر بارش کو کہتے ہیں بارش، او کنتم مرضی، او یا کنتم تم ہو مرضی مریض بیمار، تو پھر کیا کس چیز کی اجازت ہے؟ ان تضعوا اسلحتکم، ان کے تضعوا، تضعوا وضع سے ہے، وضع رکھ دینے کو کہتے ہیں نا، وضع حمل وہی لفظ ہے. تو تضعوا تم رکھ دو اسلحتکم ہتھیار اپنے، لیکن پھر بھی کہا کہ بچاؤ کا سامان کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. وہ خذوا حذرکم، یعنی ایک لمحہ بھی جو ہے وہ ایسا نہ ہو جو دشمن کو دعوت دے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ. وہ خذوا لے لو پکڑ لو حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا. اللہ اکبر. تو کہا کہ بے شک اللہ تعالی اعد تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینا، عذاب مہین. مہین اردو کا لفظ ہے، توہین نہیں کہتے ہم. توہین، توہین کیا ہوتا ہے؟ بے عزتی ہوتی ہے نا، مطلب رسوائی والا عذاب، ذلت آمیز عذاب، رسوا کر دینے والا، بے عزتی والا. تو یہ آیت میں کیا بات کہی گئی؟ آیت میں یہ فرمایا کنتا، تا واحد مخاطب کا صیغہ ہے نا، تو گویا یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگے، ان سے خطاب. کہا کہ جب آپ مسلمانوں کی فوج کے ساتھ ہونا اور نماز میں ان کی امامت کریں، فاقمتا، تو پھر چاہیے کہ ایک گروہ تو آپ کے پیچھے نماز پڑھے اور اپنے ہتھیار ساتھ لیے ہوئے ہو. پھر جب وہ سجدہ کر چکیں، یعنی جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ پیچھے ہٹ جائیں، من ورائکم، پیچھے آ جائیں. اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہے، جو دفاع کر رہے تھے اسلحہ لیے ہوئے، وہ اب آگے آ جائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہ دوسری رکعت ہوگی. پہلی رکعت میں پہلے گروہ نے پڑھ لی تو وہ ان کے پیچھے کا ثواب مل گیا. یہ اس طرح ہوگا. ہاں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو کہا کہ جنہوں نے نئی نماز پڑھی وہ آگے آ جائیں اور آپ کے پیچھے نماز پڑھیں. فلیصلوا، یصلوا، پڑھیں نماز. اور کہا کہ اپنے جو حفاظت کا سامان ہے نا، ہتھیار وغیرہ، وہ اپنے ساتھ رکھنے ہیں. اس کی وجہ یہ بتائی کہ کافر جو ہے نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے اگر کسی طرح غافل ہو جاؤ، بے پرواہ تمہارے پاس ہو ہی نہ، غفلت میں پڑ جاؤ، تو وہ پھر موقع دیکھ کر فائدہ اٹھا کر اچانک تم پر ٹوٹ پڑے، میلتم واحدہ. پھر آگے یہ فرمایا کہ اگر بارش کی وجہ سے، بارش ہو رہی ہے، آپ کو اذن، اذیت ہے، تکلیف ہے، دقت ہے، یا کوئی مرض ہے، بیماری ہے، تو کہا کہ پھر اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں. ولا جناح علیکم، کہ وہ جو ہتھیار اتار کر رکھ دو، وضع اٹھائے ہوتے ہیں نا ایسے کندھوں پر بڑے بڑے، وہ تو وہ رکھ دو. لیکن کہا کہ بچاؤ کا سامان پھر بھی ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی ساتھ. وہ خذوا حذرکم ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا. بے شک اللہ نے کافروں کے لیے جو ہے نا وہ عذاب مہینہ تیار کر رکھا ہے نا. دیکھیے یہی 102 میں لکھا ہوا ہے کہ میدان جنگ میں نماز، یہ صلاۃ الخوف کا آپ نے طریقہ پڑھا،
اور یہ ساری احتیاطی تدابیر وہ لکھا ہوا ہے، یہ جو اسلحہ پکڑ لو اور اپنے بچاؤ کا سامان رکھو، یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں، ہے نا۔ اور اگلی آیت میں کہا کہ یاد الہی سے غافل نہیں ہونا، بے شک دشمن سامنے ہیں، توپوں کی گھن گرج ہو، نیزے آ رہے ہوں، لیکن زبان پر ذکر الہی ہو، یہ ضروری ہے۔ اگلی آیت 103 میں کہا وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ فَإِذَا پس جب قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ قَضَيْتُم تم پوری کر لو الصلاۃ نماز، یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ وہاں بھی ہیں سورہ جمعہ میں، وہاں پر اس طرح ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ اکبر ہے، نماز پوری کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل یعنی روزگار تلاش کرو۔ یہ دیکھیں یہ مسلمانوں کے لیے خاص وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 گھنٹے کہا کہ اپنا کاروبار چھوڑ دو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَانتَشِرُوا، پھیل جاؤ رزق تلاش کرنے کے لیے، جبکہ پہلی قوموں کے ساتھ ایسا نہیں تھا، پورا دن پابندی ہوتی تھی، یہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہی تھا نا، سیٹرڈے یوم سبت وہ یہی تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ یہ 2 گھنٹے تم نے دنیا کا کام نہیں کرنا، وہ پورا دن کا تھا، وہ کہا تھا ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں نا، 6 دن کرو کاروبار کماؤ جو کچھ ہے، 1 دن اللہ کے لیے فکس کرو، وہ پورا دن تھا۔ تو یہ بھی مسلمانوں کے لیے خاص فضل ہے، یہ کہا کہ صرف جب نماز ہے تو کہا کہ فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، اللہ اکبر ہے، نودیہ جب ندا آواز پڑے، ہاں من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، تو فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، بھاگو ذکر اللہ نماز کے لیے، بند کر دو، اللہ اکبر، ہے نا۔ یار ویسے دیکھیں یہ صرف سوچ کی بات ہے، عام طور پر دیکھیں یہ جو گولڈس کی شاپ ہوتی ہیں یہ ساتھ ساتھ ہوتی ہیں اکثر، ہے نا، صرافہ بازار، آپ نے دیکھا نا ساتھ ساتھ دکانیں ہوتی ہیں، صرافہ بازار عام طور پر۔ تو اب یہ بھی شادیوں کا سیزن ہوتا ہے، جیسے ربیع الاول ہے یا آگے وہ آ رہا ہے محرم نا، تو زیادہ شادیاں ہوتی ہیں، تو بعض یہ سوچ کے یار یہی تو کمائی کے دن ہیں، تو وہ بالکل برابر کی دکان پر وہ بورڈ لگا دیا وقفہ برائے نماز، اور اس نے کھلا رکھا، اس نے کہا یار گاہکی ہے بہت زبردست، تو باقاعدہ ایک فیملی آئی اور لٹرلی دے ویٹڈ فار دا کلوز شاپ ٹل دے ریٹرن، وہ یہ سوچ کر کہ یہ نماز کے لیے گیا ہے، یہ بڑا سچا اور کھرا بندہ ہوگا، اس کے کاروبار میں نقصان نہیں ہوا، وہ کھلی ہوئی تھی اس سے نہیں لیا، ساتھ ساتھ تھیں دکانیں، لاکھوں کا وہ سونا لینا تھا شادی وغیرہ کے لیے، سیٹ وغیرہ، تو بھی ٹائم بچاؤ، یہ کھلا ہوا ہے لے لو، اس سے نہیں لیا، برابر کی جو بند تھی اس کے آگے کھڑے رہے۔ دیکھو یہ اس میں کتنی کشش ہوتی ہے، یہ سوچ کر کہ یہ لکھا ہوا ہے وقفہ برائے نماز، تو یہ ہر لحاظ سے سچا اور کھرا ہوگا، ڈیلنگ میں سونے کے لحاظ سے آپ کو سچا ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں کبھی بھی رزق میں کمی نہیں آنے پہ ہوتی، آپ یہ کہیں نہیں کہ یہ 2 گھنٹے بند ہو جائے گا تو ہو جائے گا، اللہ سبب بنانے والا ہے اور بنا دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن یہ سوچ کی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ کیوں ہم سفر کریں، گاہک آ رہے ہیں، یہی سیزن ہے کمانے کا، اللہ اکبر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے، صرف سوچ کی بات ہے، ایسا نہیں ہوتا اللہ۔ تو یہ آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے تھے کہ فرمایا کہ فَإِذَا، اور جب قَضَيْتُم تم پوری کر لو الصَّلَاةَ، صلاۃ کو، آیت نمبر 103 پڑھ رہے ہیں، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا، یاد کرو اللہ تعالیٰ کو۔ آگے یہ دیکھیں کہا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت، قیامم کھڑے ہوئے، وقعودم بیٹھے ہوئے، والا جنوبکم، جنوب جانب کی ہے نا جمع، جانب طرف کو کہتے ہیں نا، پہلو، پہلو مطلب لیٹے ہوئے، کیا مطلب ہوا، یعنی ہر وقت
زبان تر ہو، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، یہ معنی ہے۔ تو کہا فیضت معننتم، یہ کیا ہے؟ یہ اطمینان سے لفظ ہے۔ اطمینان کیا مطلب؟ پہلے بات ہو رہی تھی خوف کی، صلاۃ الخوف، اب اس انوائرمنٹ سے نکل آئے خوف والے دشمن وغیرہ کا، بالکل اطمینان ہے، سکون ہے، امن ہے۔ تو اب کہا فاقیموا الصلاۃ، فاقیموا الصلاۃ یعنی اب جو پراپر طریقہ ہے اس انداز سے نماز ادا کرو، یہ معنی ہے فاقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز، یعنی جو ہے۔ اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ آیت اکثر مسجدوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے معنی ہیں کہ مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض کی ہے۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین، مومنوں پر، مومنوں پر، کتاب موقوتا، موقوتا یہ وقت سے ہے لفظ، یعنی ہر نماز کا ایک جو ہے وہ وقت مقرر ہے نا جی۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ پھر جب تم نماز خوف ادا کر لو تو پھر ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں ذکر الہی کرو، اللہ کا یاد کرو، فذکروا اللہ۔ اور جب یہ دشمن کی طرف سے اطمینان ہو جائے نا، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، تو پھر معمول کے مطابق پوری نماز کرو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ اور پھر فرمایا کہ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ جو ہے نا فرض ہے، موقوتہ۔ آپ کی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، میرا خیال ہے یہیں تک کافی ہے آج کا نا، 103، کیونکہ 10 بجے اچھا اس میں ٹائم لگ جائے گا، چلے آپ کی جیسے خواہش ہو۔ تو ہاں تو چلے 104 نمبر یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں مسلمانوں ہمت نہ ہارو، کہا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، اللہ اکبر ہے، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یہ دیکھیں بڑی اہم بات کہی ہے، یہ کیا اہم بات ہے؟ میدان جنگ کی بات ہو رہی تھی نا، تو لڑائی تو دونوں ہی کر رہے ہیں، دو فریقوں میں ہوتی ہے جنگ، ادھر کی بھی لڑ رہے ہیں ادھر کی بھی لڑ رہے ہیں۔ کہا فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، یار تمہیں تو بڑی امید ہے کہ یہ جہاد ہے، اس کا تو ریوارڈ ہی بہت زیادہ ہے، اور شہادت کی موت کتنی عظیم موت ہے، بھلا ارجن، ان کے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کو اسٹیمیولیٹ کرے، موٹیویٹ کرے، ہے نا، ان کا عقیدہ ہی ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات دیکھو بڑی اہم ہے، اور اسی بات پر دیکھے چھوٹا چھوٹا گروہ جو ہے وہ فاتح ہو جاتا ہے، فاتح۔ 313 نے 1000 لوگوں کو مار دیا بدر میں، وہ یہی کہ یہ جہاد ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، اور اس کا اجر و ثواب ہے، انعام ہے۔ تو یہی بات کہی گئی کہ ولا اور نہ تہینو، یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، تہینو تم کمزور پڑو، وہن ہوتا ہے نا، وہن، یہ وہاں بھی آیا ہے نا، یہاں پر کہا ہے کہ ماں تم اپنے پیٹ میں رکھتی ہے وہن در وہن، ہاں بالکل نا، یہ وہن کا جی بالکل بالکل، یہ وہاں بھی ہے، وہی ہے لفظ ہے وہن۔ تو تم کمزور پڑو فی ابتغاء القوم، ابتغاء تعقب کرنا، پیچھے تلاش کرنا بھی معنی ہوتا ہے، قوم یعنی دشمن کی قوم۔ کہا ان اگر تکونو تم ہو تعلمون، یہ کیا ہے؟ علم نہیں ہوتا، علم کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہی ہوتا ہے نا، علم ناک، رنجو علم، بالکل وہی ہے۔ تعلمون، تم نے غم کھایا، سہیا درد کو، دکھ اٹھایا، تو فإنہم یعلمون، تم مرتے تو ان کے بھی ہیں نا، دشمن کے، ایسے تھوڑی ہے صرف وہ ادھر ہی تیر لگے گا مسلمانوں کو، فإنہم یعلمون، تو درد تو وہ بھی سہتے ہیں، فإنہم بے شک وہ، یعلمون علم تو وہ بھی سہتے ہیں، درد وہ بھی سہتے ہیں، کما تعلمون جیسا کہ تم درد سہتے ہو۔ لیکن فرق کہاں ہے؟ فرق آگے بتا دیا، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، یہ وہ نہیں ہے عین والا، یہ رجا سے ہے، خوف و رجا ہوتا ہے نا، خوف و رجا، یہ رجا
وہ رجوع ہوتا ہے، عین کے ساتھ ہوتا ہے، یہ عین کے ساتھ یہ امید کے آتا ہے، امید، خوف و رجا، یہ وہ ہے۔ یہ پڑھنے میں تو ویسے ہی لگے گا، لیکن یہ ہمیں دیکھنا چاہیے روٹ ورڈس نا۔ ہاں عین نہیں ہوتا، ہاں عین نہیں ہوتا۔ وَتَرْجُونَ، تم امید رکھتے ہو، من اللہ، اللہ سے انعام و اکرام، ثواب، ریوارڈ، ما لا یرجون، ما جو کہ لا نہیں یرجون وہ امید رکھتے، یعنی تمہارے دشمن کوئی ایسی امید نہیں رکھتے، کیونکہ وہ کافر ہے، ان کا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ کیسی امید رکھیں گے؟ تو وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور کہا وہ ہے اللہ علیم بھی اور حکیم بھی، جاننے والا اور حکمت والا۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں، دشمن کا پیچھا کرنے سے ہمت نہ ہارو، ولا تہینوا، اگر تم تکلیف درد علم اٹھاتے ہو تو تمہارا دشمن بھی اسی طرح تکلیف درد اٹھاتا ہے، علم، لیکن اللہ سے جو اجر و ثواب کی امیدیں تمہیں ہیں وہ تمہارا دشمن نہیں رکھتا، وہ امیدیں ان کو نہیں ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں الحمدللہ آپ کے 15 رکوع مکمل ہو گئے، تو انشاءاللہ رکوع نمبر 16 کا کل آغاز کریں گے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلیں آج مظہر صاحب کی وجہ سے ایک کلاس میں ایک رکوع پڑھ دیا، ورنہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم نے ایک رکوع پڑھا ہے۔